الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والے درس میں نے آپ لوگوں کو جنازے سے متعلق کچھ احکام و مسائل بتلائے تھے، اور جنازے سے متعلق جو باتیں ہوئی تھیں ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو جائے تو ایسے آدمی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے گی، یعنی اگر ہوش اور حواس ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ کہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جس کی بالکل آخری مرحلے میں ہے زندگی کے، جہاں کنی کا عالم ہے، تو جو لوگ وہاں پہ ارد گرد موجود ہیں وہ خود سے پڑھیں گے، تاکہ وہ سن کر وہ آدمی جو بالکل موت کے قریب ہے، بستر مرگ پر ہے، قریب المرگ ہے، اور اس کی زبان سے بھی یہ کلمہ جاری ہو جائے، وہ بھی کیا ہے پڑھنے لگے۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ بتلایا تھا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ جو آدمی موت کے قریب ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، لیکن ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں نے بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس آدمی کو، مردہ کو، میت کو غسل کیسے دیا جائے گا، یہ بھی بتلایا تھا۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کو کفنایا کیسے جائے گا، مرد کے لیے کتنے کپڑے ہوں گے، عورتوں کے لیے کتنے کپڑے ہوں گے، کون کون سا کپڑا ہوگا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ اور آخری جو مسئلہ گزشتہ درس میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے، جنازے میں بلا وجہ کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنازہ یہ فرض نہیں، فرض عین نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی یہ نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، ہر آدمی پر پڑھنا واجب اور فرض کیا ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دور سے آ رہا ہے، راستے میں ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، گجرات میں ہے، یا کہ کہیں اور بھی ہے، اگر اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی، کل ہو کر پہنچے گا، پرسوں ہو کر پہنچے گا تو کوئی بات نہیں، وہ آ کر جا کر قبر کے پاس جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد مٹی دے سکتا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی کے لیے جنازے کو روکا جائے 2 دن اور 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ 70 گھنٹہ لوگ انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کروا کر اور اس طرح مردے کو روک کر گنہگار بنتے ہیں، یہ درست کیا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع نماز جنازہ سے متعلق ہے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز پڑھنے ہی نہیں آتا ہے۔ جنازے میں ہم کیا پڑھیں، کتنی تکبیر ہونی چاہیے، کس تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے، یہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں، حالانکہ بہت آسان چیزیں ہیں، ایک مرتبہ اگر آدمی کوئی سن لے سمجھ لے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وصیفۃ الصلاۃ علیہ، کہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ غور سے سن لیجیے۔ سب سے پہلے آدمی تکبیر کہے گا، ان یکبرا، کہ جو امام ہوگا جنازہ پڑھانے والا وہ اللہ اکبر کہے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر وہ آدمی کیا ہے؟ فیقرأ الفاتحۃ، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت قرآن کی ملانا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز جنازہ نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں۔
میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید یاد ہوگا کہ کوئی بھی نماز بلا سورہ فاتحہ کی نہیں، کوئی بھی نماز ہو بلا سورہ فاتحہ کی نہیں. تو پہلی تکبیر کے بعد جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے، یا کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اور میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر آپ کوئی اور بھی صورت ملانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد پھر آدمی تکبیر کہے گا، اور تکبیر کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی مکمل، اور اسی طرح اللہم بارک مکمل. یہ سب آدمی کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو دوسری تکبیر کے بعد فیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اللہم صلی اللہم بارک. اس کے بعد پھر تکبیر کہنا ہے، تیسری تکبیر. اور تیسری تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے، فیدعو للمیت. جو جنازہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، دونوں کے لیے، جنازہ پڑھ رہا ہو یا جنازہ پڑھا رہا ہو، دونوں کے لیے تیسری تکبیر کے بعد ہمیں مردے کے لیے، میت کے لیے، جو آدمی مرا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے. اور کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن دعاؤں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. جیسے ایک بڑی مشہور دعا ہے، وہ دعا آپ کو یاد کر لینی چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم بچپنے میں یاد نہیں کہ بڑھاپے میں نہیں یاد کریں. جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، اگر آدمی چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے. تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو دعا یاد ہو جائے گی. اور اگر انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ دعا کریں گے جن الفاظ کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو دعا کے قبول ہونے کی زیادہ کیا ہے، امید ہوتی ہے. جنازے کی جو بڑی مشہور دعا ہے، اس میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. جب ہم لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ معنی یہ ہوتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں میت کے لیے، مردے کے لیے، اے اللہ تو معاف کر دے، بخش دے، لحینا ومیتنا، ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے اور مردے کو بھی معاف کر دے. زندوں سے جو غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی معاف کر دے، اور مرنے والے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو بھی معاف کر دے. پھر آگے ہم کیا پڑھتے ہیں، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اے اللہ جو حاضر ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، اور جو غائب ہے کہیں دوسری جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے. وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، وَأُنثَانَا، اور ہماری عورتوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں جنازے میں، اے اللہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان سے جو گناہ ہو رہا ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، وَكَبِيرِنَا، اور جو بڑے لوگوں سے گناہ ہو رہا ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اس کے بعد پھر ہم آگے دعا میں پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو اس دنیا میں جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اس کو اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان، اور اے اللہ جسے تو موت دے تو اس کی موت کس پر ہونی چاہیے، ایمان پر ہونی چاہیے. یہ مکمل دعا ہم لوگ جنازے میں پڑھتے ہیں، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں یہ پڑھتا ہے. مکمل دعا ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، جیسے سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے. یہ سب بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں یہ دعا موجود ہے. یہ پہلی دعا ہوئی. اگر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیجئے بالکل، اور یاد کرنا چاہیے. آدمی کو دعائیں یاد ہونی چاہیے تاکہ آدمی دکان پہ ہو، چاہے بازار میں ہو، راستے میں ہو، جہاں بھی ہو، خالی اگر وقت ملے تو فوراً آدمی کی زبان پہ دعائیں آ جانی چاہیے. دوسری جو بڑی مشہور دعا ہے، اس کو بھی جو بھی دعائیں بتلائی جا رہی ہیں، جنازے کی کئی دعائیں، کوئی بھی دعا پڑھ دیجیے گا تو جنازے کی نماز ہو جائے گی. ایک اور دعا جو بہت مشہور دعا ہے، بلکہ ابھی جو میں نے دعا سنائی ہے آپ کو بتلائی ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری دعا کو بھی جنازے میں پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ سنیے غور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
جنازے کی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اس مرنے والے کو بخش دے، اے اللہ تو اس مرنے والے کو بخش دے، ورحمہ، اے اللہ تو اس مرنے والے پر رحم فرما، وعافہ، اے اللہ اس مرنے والے کو عافیت دے دے، ہر غم سے ہر مصیبت سے عافیت دے دے، واعف عنہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے اللہ اس کی بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے اس کی مہمانی فرما، اس کی بہتر طریقے سے اس کی مہمانی فرما۔ وہ جب آدمی کوئی مرتا ہے تو اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ مہمان بن جاتا ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، کہ اے اللہ اس کی بہتر سے بہتر مہمانی فرما، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ بہت بڑی بات ہے، مرنے کے بعد حدیثیں آتی ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں نا ان کی قبریں کیا ہو جاتی ہیں، ان کی گنہگاروں کی قبریں ایک دم بالکل سکڑ جاتی ہیں، ایک دم کیا ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں، اور ان کی قبریں کشادہ ہو جاتی، پھیل جاتی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی چوڑی کیا ہے اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں مرنے والے کے لیے، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور اے اللہ تو اس مردے کے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے کیا کر دے؟ دھل دے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں جو عربی میں کہ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اے اللہ اس مردے کے گناہ کو تو دھل دے پانی سے اور برف سے اور کس چیز سے؟ اولے سے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور آخر میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑا پہ میل ہو اور جس طرح صاف کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ اسی طرح دعا کرتے ہیں اے اللہ سفید کپڑے پہ جس طرح میل کچیل ہو دھلنے سے صاف ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اس مردے کے جو گناہ ہے اس کو بھی اسی طرح ایک دم پاک صاف کر دے۔ یہ بلکہ اور آخر میں بھی ہے، یہ بھی اس دعا کے ساتھ ملاتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو اس مردے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، ولا تفتنا بعدہ، اور اے اللہ اس کے بعد تو ہمیں کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں، کسی گناہ میں نہ ڈال، واغفر لنا ولہ، اے اللہ تو اسے بھی معاف، واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے اور اس مرنے والے کو بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیو یہ دوسری دعا ایک مرتبہ اور میں دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر سکے، تو یاد کر لیجئے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے اور بھی اضافہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ یہ دو دعا ہوئی، یہ جنازے کی دعا، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی کے جنازے میں یا کسی کے جنازے کی نماز میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا ہے جنازہ کسی بچے کا ہے، جنازہ کیا ہے کسی بچے کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور بھی دعائیں بچے کے جنازے کی نماز کے لیے، اگر جنازہ کسی بچے کی ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوسری دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم اجعلہ فرۃ لوالدیہ، کہ اے اللہ اس بچے کو یعنی اس مرنے والے بچے کو تو اس کے والدین کے لیے پیش رو بنا دے۔ کیا بنا دے؟ پیش رو بنا دے۔ وَذُخْرًا، اے اللہ اس مرنے والے بچے کو اس کے والدین کے لیے ذخیرہ بنا دے، اسٹاک کر دے۔ وَشَفِيًّا مُجَابًا، اے اللہ اس مرنے والے بچے کو سفارش بنا دے اور ایسی سفارش کرنے والا بنا دے جس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ اللہم ثقل بہ موازینہما، اور بچے کے جنازے کے دعا میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم ثقل بہ موازینہما،
اے اللہ تو اس بچے کے ذریعے اس کے ماں باپ کے میزان کو یعنی ترازو کو بھاری کر دے. جب آخرت کا دن ہوگا نا، ہم لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں ہر آدمی کا عمل تولا جائے گا. جس طرح دنیا میں سامان کو ترازو سے تولا جاتا ہے نا، یہاں تو لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی ڈنڈی مارے گا نہیں، ڈنڈی مارے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترازو ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو بھی تولے گا، روزہ کو بھی تولے گا، جو بھی عمل کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر چیز کو تول دے. ابھی اگرچہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی، ہم دنیاوی اعتبار سے ہمیں کیسے تول دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل کیا ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے عمل کو بھی اور برے عمل کو تولے گا. ہم لوگ دعا کرتے ہیں بچے کے جنازے کی نماز میں کہ اللہم ثقل بہ، اے اللہ اس بچے کے ذریعے، اب مرنے والے بچے کے ذریعے اس کے ماں باپ کے ترازو کو، عمل والے ترازو کو تو بھاری کر دے. وَآزِم بِهِ أُجُورَهُمَا، اور اس بچے کے ذریعے ان دونوں یعنی ماں باپ، بچے کے ماں باپ کے اجر کو، ثواب کو بڑھا دے. وَاجْعَلْهُ فی کفالت ابراہیم، اور اس بچے کو جو مرا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دے. وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو اس بچے کو اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے بچا لے. کتنی شاندار دعا ہے، کتنی اہم بات ہم دعا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا معنی اور مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اہم دعائیں، کتنے سوال ہم اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، کیا کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر سمجھ کر کوئی کام کیجیے گا تو مزہ آتا ہے. خیر میرے بھائیوں، تو یہ دعائیں تھیں. تیسری تکبیر کے بعد بات چل رہی تھی. تیسری تکبیر کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ مرنے والے کے لیے دعا کرنی ہے. یہ دعائیں بتلائی گئی، کوئی بھی دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو جنازے کی نماز درست ہو جائے گی. چوتھی تکبیر جب ہم کہیں گے جنازے میں، چوتھی تکبیر کہہ کر ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ کو جان لینا چاہیے کہ بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک طرف بھی جنازے میں سلام پھیر دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی. کبھی کبھار کوئی جاننے والا اگر وہ کام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نئی چیز نہیں ہوتی. چیز تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی، کوئی نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. قرآن اور حدیثی دین ہے. لیکن بسا اوقات اگر کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مولانا صاحب کون سا نیا کام کر رہے ہیں. نیا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ دقت یہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کا عمل نہیں ہوتا ہے. اس لیے باتیں ہمیں جاننی چاہیے. اگر کہیں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام نے ایک ہی طرف سلام پھیر دیا جنازے میں تو آپ اس سے الجھنے کی کوشش کیا ہے؟ نہ کریں. اس لیے کہ یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد آج کے سبق کا اگلا جو نقطہ ہے، کہتے ہیں کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. بڑی اہم بات ہے. اگر کوئی آدمی مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس مسلمان آدمی کے جنازے کی نماز میں کلمہ گو سے مراد کر ہے بالکل موحد لوگ. بالکل کیا ہے؟ موحد لوگ. کتنے کی تعداد میں؟ 40 کی تعداد میں. اگر کوئی آدمی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 موحد لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 40 موحد لوگ اگر اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے الا شفعهم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سفارش کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. ہمیں کس بات کی دعا کرنی چاہیے؟ جب ہم مرے تو ہمارے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو. اور کیسے لوگ شریک ہو؟ اہل توحید شریک ہو. یہ کیا مشرکین نہیں، یہ بدعت کرنے والے نہیں، یہ مزار بازار درگاہ پر جانے والے نہیں. اگر توحید پر رہنے والے، توحید پر قائم رہنے والے 40 لوگ بھی اگر آپ کے جنازے میں شریک ہو گئے اور انہوں نے دعائیں کی تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جو لوگ جنازے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ اگر کسی آدمی کی موت ہوتی ہے اور آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے. مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا ایک دوسرے پہ حق ہے. اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں آپ جائیے، جنازے میں شریک ہوئیے. لوگ کیا بھاگ جاتے ہیں،
ہماری دکان کا وقت ہو گیا تو ہمارے فلاں کا وقت ہو گیا، ہمارے چلا کا وقت ہو گیا. آپ جنازے میں جب شریک ہوتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر مسلمان بھائی کا جو حق ہوتا ہے ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں جنازے میں شریک ہو کر. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی صرف جنازہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے. کتنے برابر؟ 1 قیراط کے برابر. آگے آپ پوچھیے گا کہ قیراط کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے خود بتایا، کہتے ہیں ومن شہدها حتى تدفن فله قیراطان، کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے اور جنازہ بھی پڑھتا ہے اور دفن کفن میں بھی شریک ہو رہا ہے، دفن میں قبر میں جب ڈالا جا رہا ہے تو اس میں بھی وہ شریک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے. اگر صرف آپ نے جنازہ پڑھا تو 1 قیراط، اگر جنازہ بھی پڑھا اور دفن میں بھی شریک رہے تو 2 قیراط. جب اللہ کے نبی نے بات بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ وما القیراطان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراطان کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، یہ قیراطان یہ ہے مثل الجبل العظیمین، ہاں کہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر یہ قیراط. 2 بڑے یعنی کہ 1 قیراط 1 بڑے پہاڑ اور 2 قیراط کیا ہے؟ 2 بڑے پہاڑ کے برابر، یعنی آپ کو ثواب ملتا ہے. کوئی بھی بڑا پہاڑ ہو اس کے برابر کیا ہے آپ کو ثواب ملے گا. یہ کب ملے گا؟ جب آپ جنازے میں بھی شریک ہوئیے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوئیے. قیامت کا جب دن ہوگا وہاں میں نے کہا نا بھی عمل کو تولا جائے گا، اگر 1 عمل بھی گھٹ جائے گا تو آپ کہاں جائیے گا؟ جہنم. یہ بہترین موقع ملتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی جھولی کو، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے آخرت کو اعمال سے بنا لیں. لیکن کیا ہے، بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جنازہ ہے، لوگ کیا ہے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر. نہیں، اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنازے میں اپنے مسلمان بھائی کے شریک ہوں. آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَنَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُجَسَّسَ الْقَبْرُ وَأَن يُقَدَ عَلَيْهِ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ. بہت اہم حدیث، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کسی سے منع فرمایا أَن يُجَسَّسَ الْقَبْرُ، کہ کوئی آدمی مرے تو اس کے قبر کو کیا بنا دو؟ پختہ بنا دو. دیکھیے نا کتنی قبریں بنی. چلے جائیے نا ان گاؤں میں جہاں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے یہاں پہ آن لائن، ورنہ نام لے لے تو میں بتاتا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں واضح طور پہ کہا کہ چاہے کسی کی بھی قبر ہو، بزرگ کی قبر ہو، ولی کی قبر ہو، نبی کی قبر ہو، کسی صحابی کی قبر ہو، کسی کی قبر پہ آپ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے، اس کو سیمنٹڈ نہیں بنوا سکتے، پختہ نہیں بنوا سکتے. دیکھیے اپنے گاؤں میں تھا نا ایک قبر تھی جو پختہ تھی، وہ کہتے تھے ہم لوگ داروگا صاحب کی قبر ہے، داروگا صاحب. تو ہم لوگوں نے اس کو ختم کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یجسس القبر، اللہ کے نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کیا کسی قبر کو پختہ بنایا جائے. وَأَن يُقَدَ عَلَيْهِ. دوسری جو اہم بات ہے وہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا. قبر پر بیٹھے، اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے قبرستان جا رہے ہیں، کسی کو دفن کفن کرنے گئے، جنازہ وغیرہ میں گئے، دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جیسے چاہے ویسے کیا چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر کوئی قبر ہے اونچی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قبر ہے تو آپ کو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، قبر کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے. اللہ کا نہیں، نہ کھڑا ہونا چاہیے نہ قبر کے اوپر بیٹھنا چاہیے. یہ کس کے بارے میں؟ جو پتہ چلے کہ ہاں یہ قبر ہے. اگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ قبر ہے نہیں برابر ہے تو پھر اس پر کوئی حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں. جہاں قبرستان میں تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی قبر ہوتی ہی ہے، لیکن کوئی واضح ابھی نئی قبر ہے، سمجھ میں آ رہی کہ یہ قبر ہے، پھر بھی کوئی آدمی اس پہ بیٹھ رہا ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے، اس کو رود رہا ہے، تو یہ بڑے عذاب کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا. تیسری جو بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی کسی قبر پہ عمارت بنا لے. بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ بنا ہوا، یہ فلاں صاحب کا مزار، یہ چنا صاحب کا مزار، یہ درگاہ ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ قبر ہے، اس کے نیچے قبر ہے. اس طرح کے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِن دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، کہ اگر جب آپ جنازہ پڑھنے گئے کسی کا، قبرستان گئے، اور جب آپ جنازے سے فارغ ہو گئے، دفنا بھی دیا مردے کو، تو اس کے بعد آپ کیا کیجئے؟ قبر کے پاس ٹھہر جائیے. قبر کے پاس، اس پر عمل نہیں ہمارے یہاں،
اس پر دیکھتا ہوں بہت ہے عمل، لیکن تھوڑا سا عمل ہے، زیادہ عمل نہیں ہو، عمل ہونا چاہیے اس پر۔ وہ کیا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا فرغ من دفن المیت وقف، جب کسی میت کو، مردے کو آپ دفنا دیجئے قبر میں، تو آپ اس کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے، اور رک کر کیا کیجئے؟ اس میت کے لیے آپ دعا کیجئے، دعا کرنا۔ اس پر میں نے کہا عمل نہیں، کبھی عمل ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرنا ہے؟ مردے کو، میت کو دفنانے کے بعد، قبر میں ڈالنے کے بعد مٹی وٹی جب دے دے، اس کے بعد جو لوگ بھی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کہا استغفروا لاخیکم، کہ تم اپنے مرنے والے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو اس ہمارے مسلمان بھائی کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اس لیے کہ قبر میں جب ہم لوگ لٹا کر چلے آتے ہیں، قبر میں ڈال کر چلے آتے ہیں، اس کے بعد کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کیا ہے؟ اسے سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر جواب میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو پھر اس کا انجام کیا برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دفنانے کے بعد رک جاؤ، اور اس کے لیے استغفار کی دعا کرو، اور اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو حساب سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ تو اس پر بھی کیا ہے؟ عمل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ جماعت کے طور پہ نہیں کہ اگر 10-20 لوگ ہیں یا 15 لوگ ہیں تو ایک آدمی دعا کرائے اور بقیہ لوگ آمین 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 کہیے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہر آدمی، جو لوگ بھی موجود ہے، وہ اپنے انفرادی طور پہ کیا ہے؟ اس مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ دعا کرے، یہ طریقہ درست ہے۔ آخری بات مجھے لگتا ہے کہ نہیں بلکہ ختم ہی ہو رہا ہے، کچھ اور سن لیجئے۔ کہا کہ وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَّةُ الْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ جو آدمی مرا ہے، تعزیت المصاب بالمیت، جس کے گھر موت ہوئی ہے، جس کے گھر موت ہوئی ہے اس کی تعزیت کی جائے، جس کے گھر موت ہوئی ہے اس کی آپ تعزیت کریں، اس کے رشتہ داروں سے۔ کیا مطلب تعزیت کا؟ تعزیت کا مطلب یہ تو تسلی دینا، جس کے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کے ماں کا اگر انتقال ہو گیا، تو آپ اس کے بیٹے سے ملیے، اس کے شوہر سے ملیے، اس کے بھائی سے ملیے، اور اس کو تسلی دیجیے۔ اس لیے کہ موت کے بعد ہر آدمی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور وہ آدمی بیچارہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے اور کہ ایسے موقع پہ، غم اور تکلیف کے موقع پہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کیا دینی چاہیے؟ تسلی دینی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس پر عمل کیا ہے؟ نہیں کرتے۔ ہم لوگ مٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا اپنے گھر چلے جاتے۔ نہیں، اگر ملاقات ہو سکے یا اس دن ملاقات ہو، کل ہو کے ملاقات ہو، تو آپ اس کو تسلی دیجئے، صبر دلائیے۔ کیا دلائیے؟ صبر دلائیے۔ یہ کیا مستحب ہے؟ کہتے ہیں وَبَكَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی المیت وقال انها رحمت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردے پر آنسو بہائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روئے، اور جب پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، تو کہا کہ یہ رحمت کا آنسو ہے، یہ رحمت کا آنسو ہے۔ لیکن آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اگر کسی گھر موت ہو جائے، کسی کے والد کی والدہ کا انتقال ہو جائے، چیخ چلا کر رونا یہ جائز نہیں، جس کو کہتے ہیں بیان کر کے رونا، جس کو عربی میں کہا گیا نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، اور کیا ہے بال نوچنا اور چیخنا چلانا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن کسی کے اگر بیٹے کی موت ہو رہی ہے، کسی کے بیٹی کی موت ہو رہی ہے، کسی کے باپ کی موت ہو رہی ہے، کسی کے ماں کی موت ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی موت ہو رہی ہے، اور غم کی وجہ سے اگر صرف آنسو گر رہا ہے، خود سے آنسو گر رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ چیخنا چلانا واویلا مچانا، خاص طور سے عورتوں میں بیماری پائی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھر میں عورتوں کو کہنا چاہیے اور نصیحت کر کے جانا چاہیے کہ اگر میری موت ہو جائے یا موت آ جائے تو تم لوگ چیخ چلا کر نہیں رونا، بیان نہیں کرنا، بلکہ دعا کرنا۔ خیر، کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن الناہیۃ والمستمیۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر لعنت کیا۔ نوحہ ابھی معنی بتایا نا میں نے، نوحہ کا چیخ چلا کر رونا، بیان کرنا، جزا فضا کرنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ تو نوحہ کرنے والی عورت پر، اور خاص طور سے نوحہ کون کرتی ہے؟ عورتیں کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے کہ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں پا سکے گی جو
نوحہ کرتی ہے، والمستمیۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی اس سے عورت پر بھی جو نوحہ کو سنتی ہے، نوحہ کو سنتی ہے۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زوروا القبور فإنها تذکر بالآخرہ، کہ اے لوگوں تم قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ آج ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے قبرستان کیا ہے نہیں جی، قبرستان اسی وقت جاتے ہیں جب کوئی مرتا ہے، اس سے پہلے نہیں جاتے ہیں، نہیں بلا کسی دن کی تخصیص کے۔ بعض لوگ کیا جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں، نہیں خاص نہیں کرنا ہے، جب بھی آپ کو توفیق ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، دنیا سے الگ ہونے کے لیے، دنیا کی محبت کیا ہے کم کرنے کے لیے آدمی کو کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان جانا چاہیے۔ اور اگر اپنی صحت کی نعمت کو دیکھنا ہے تو کبھی ہاسپٹل بھی چلے جانا چاہیے، وہاں جائیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہوا ہے، کتنی صحت آپ کو دی ہوئی ہے۔ کیسے کیسے لوگ کیا ہے اور ہاسپٹل کے بیڈ پہ کیا ہے پڑے ہوئے جو چلنے کے لیے پریشان ہے، کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ چلنے پر قادر کیا ہے نہیں، اور ان کو لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، لیکن کہ آنکھ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اگر دی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ اور جب ہم قبرستان جائیں تو دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ جب قبرستان جائیں، دیکھیے اپنے یہاں قبرستان کے اوپر جو دعا لکھی ہوئی ہے نا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اور جو دعا ہے بہت معروف مشہور ہے، السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے کہ ہم کیا ہے سلام کرتے ہیں۔ ہم کیا جب قبرستان میں جاتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ ایک سوال آپ کیجئے گا، ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ وہاں سب مردے ہیں، وہاں سب مردے ہیں، تو ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیسے ہمارا سلام پہنچتا ہے؟ یہ سلام کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور لے جا کر اس کو قبر میں پہنچاتے کہ تمہارے اوپر یا تم کو فلاں نے سلام کیا ہے کیا ہے۔ تو اس دعا میں سلام بھی ہے، السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ اور دعا میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اور کون نہیں ملنے والا ہے؟ کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، ملاقات تو ہونی ہی ہے، ہوتی ہی ہے اس طرح۔ اس لیے ہم لوگ دعا میں کہتے ہیں انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ اور اسی طرح اے اللہ تعالیٰ تو ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر، اور ان کے بعد تو ہمیں مصیبت میں نہ ڈال۔ واغفر لنا ولہم، اے اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے، قبر والوں کو معاف کر دے، اور ہمیں بھی معاف کر دے، اور انہیں بھی معاف کر دے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اے اللہ ہم اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں اور ان کے لیے بھی کیا ہے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنازے کے ان مسائل کو سمجھنے، دوسروں کو بھی سمجھانے، بتانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے، آخرت کی تیاری کرنے، موت کی تیاری کرنے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔